سیٹھی صاحب نے میرا کیا ہوا کام پھر ریورس کیا، واپس آ کے اسی لوگو کو انویل کیا اور پھر آگے پی ایس ایل کے جو میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں، میرے خیال میں سارے میچز ہونے ہی پاکستان میں چاہیے۔ جب میں نے پی ایس ایل بنانے کا پروگرام بنایا اور اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی ہماری کرکٹ نہیں تھی جس کو ہم آئی پی ایل یا کسی اور دنیا کی جو کرکٹ ہے بگ بیش اور آسٹریلیا کے اس کے ساتھ کمپیئر کر سکیں۔ تو میں نے اس وقت کرکٹ بورڈ میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے سوچا کہ اگر پوری دنیا کے ہیں تو ہمارے پاکستان کی کیوں نہیں ہے۔ تو میں نے فوراً بورڈ کے جو ہمارے ایگزیکٹیوز ہیں ان کی ایک میٹنگ بلائی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سب نے کہا جی یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ پاکستان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو ہمیں یہ اس میں نہیں گھسنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے۔ تو میں اس کے اوپر پھر لگا رہا اس کے پیچھے۔ ہم نے دبئی میں بہت ساری سیورل میٹنگز کی، جتنے وہاں پر جن لوگوں نے آئی پی ایل کو بنایا ان ایکسپرٹس کو بھی ڈھونڈا، جنہوں نے بنایا ظاہر ہے پروفیشنل سے بنا کے چلے گئے اور وہ ختم ہو گئے۔ تو ان کو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی کام کریں اور پی ایس ایل کا سارا بنائیں۔ تو اس کے لیے کوئی 6-8 مہینے اس پہ کام کیا۔ انفارچونیٹلی جب پی ایس ایل بن گیا، سارا کچھ ہو گیا، لائرز نے کام کر لیا، میں نے اس پہ جو آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو تھے ہارون لوگاٹ صاحب، ان کو بھی کہا کہ آپ اس کے برانڈ ایمبیسڈر بنیں اور اس کو لیڈ کریں، کیونکہ اس وقت پاکستان کے 3 کھلاڑی ہمارے انگلینڈ میں میچ فکسنگ میں آ چکے تھے، اور میں نے کہا پی ایس ایل کو لانچ کریں تو آتے ہی کہیں ہماری پوری دنیا میں وہ اس پہ کرٹیسزم شروع ہو جائے کہ یہ تو کوئی اور جوا خانہ کھول دیا۔ تو ان سے میں نے جب ریکویسٹ کی تو ان کے آنے سے پوری دنیا میں ایک بڑا اچھا تاثر گیا کہ جی اب تو آئی سی سی کا ایکس چیف ایگزیکٹو اس کا ہیڈ بن گیا۔ تو وہ جو ہم نے بنایا سارا کیا، ادھر لوگو بنایا، لوگو انویل کیا اور کرا کے بالکل تیاری کر دی۔ تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، انہوں نے آتے ہی جو ہے نا بورڈ کو اور آئین کو اور سب چیزیں توڑ ڈال دی، اور وہ سیٹھی صاحب کو لے آئے۔ سیٹھی صاحب نے میرا کیا ہوا کام پھر ریورس کیا، واپس آ کے اسی لوگو کو انویل کیا اور پھر آگے تو یہ ہمارا جو ہے اب پی ایس ایل جو ہو رہا ہے، میری جو دعائیں ہیں کہ یہ پاکستان میں ہی ہونا چاہیے اور پاکستان میں اللہ اس کو کامیاب کرے، کیونکہ پاکستان جب پی ایس ایل یا آئی پی ایل یا اس ٹائپ کے جو میچز ہوتے ہیں اس میں ینگ ٹیلنٹ کو بہت موقع ملتا ہے، تو وہ آتے ہیں، ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، وہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، اور کھیل کے جب اور اس میں سے بہت سارے ایسے نئے ٹیلنٹ نکلتے ہیں جن کو ہمارے سلیکٹرز اور اس کو سلیکٹ کر کے پسند کر کے اپنی ٹیم میں بھی شامل کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایک بہت بڑا پلیئر ہے پاکستان کے لیے، لانگسٹ آلموسٹ سرونگ ایز اے کیپٹن آف پاکستان ٹیم، اور بڑا ان میں ٹیلنٹ اور خوبیاں ہیں ایز اے پلیئر بھی، لیکن بورڈ کا انہی کو چیف سلیکٹر اور انہی کو ہیڈ کوچ بنا دینا یہ میرے خیال کو مناسب نہیں ہے۔ 2 علیحدہ ذمہ داریاں ہیں، اب دونوں ذمہ داریاں ایک شخص کو دے دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سلیکٹر کا اور کام ہوتا ہے اور ہیڈ کوچ کا اور کام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سیٹھی صاحب نے انضمام صاحب کو دے دی دونوں اختیارات۔ آپ دیکھیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ اس میں بھی کرکٹ بورڈ کو کتنے کئی جھٹکے بھی لگے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیڈ کوچ ہے وہ ایک کوالیفائڈ کوچ ہونا چاہیے، کم از کم لیول 3 یا اس لیول کا ہونا چاہیے جو ادھر آئے، اور لیول 4 کا ہو تو اور اچھا ہے۔ اور دنیا کے جو جتنے بورڈز ہیں آپ دیکھیں جہاں پر کرکٹ ہو رہی ہے تو ان میں سب نے اپنے کوالیفائڈ کوچز رکھے ہوئے ہیں، اب کوئی دنیا میں انگلینڈ لے رہے ہیں، آسٹریلیا لے رہے ہیں، سب میں اس طرح ہی ہے۔ خیر وہ خان صاحب کی جو اپنی رائے ہے، وہ ان کے اپنے جو وہ خود کرکٹ کے بہت بڑا نام ہے، کھلاڑی ہیں،
اور وہ جو مرضی کہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ جب پی ایس ایل شروع ہوا ہے تو شروع میں جو اچھے کھلاڑی باہر کے انٹرنیشنل پلیئرز لانا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا. وہ آہستہ جب جیسے ساکھ بنتی جاتی ہے تو اچھے کھلاڑیوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ اس میں اپنی خواہش ظاہر کریں گے تاکہ وہ اب ان کی جو جتنی اچھی گیم ہوگی اتنی ان کی ویلیو ہوگی. اور اصل میں اب اس میں جو گھریلو کٹیوں کی تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہے کہ ینگ ٹیلنٹ اندر پاکستان کا آئے اور باہر کے جو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ وہ کھیلیں تو ان کی کرکٹ میں بہتری آئے. اور پاکستان کا جو نام ہے ایز پاکستان سپر لیگ کا، اس کو اوپر آنا چاہیے. مارکیٹ اچھی طریقے سے کرے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے اور جتنی فرینچائزیز لوگوں کو بیچی ہوئی ہیں اس کی ویلیو اوپر آنی چاہیے. اس کی جتنی ویلیو اوپر آئے گی تو جیسے اسٹاک ایکسچینج کی طرح ایک ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوتا ہے اس سے ہوگا. اور ہمارا آپ دیکھیں گے تو پی ایس ایل آہستہ کر کے بڑھتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں انڈیا کی جو آئی پی ایل ہے وہ $1.5 بلین سے اوپر جا رہی ہے اور ابھی تو ہم بہت نیچے ہیں. اور جن لوگوں نے لی ہوئی ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی برابر چل رہا ہے، کوئی لوز کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. تو اس پہ کرکٹ بورڈ کو فوکس کرنا چاہیے. ہماری مارکیٹنگ ٹیم دے شوڈ ہیو اے ویری گڈ مارکیٹنگ ٹیم جو ان چیزوں کو ان کی مارکیٹنگ کرے. آپ یہ دیکھیں جی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کے اوپر ہماری سیکیورٹی ویجیلنس کا ڈپارٹمنٹ میں نے بنایا تھا، ان کو ٹائٹ کرنا چاہیے کہ وہ ان کھلاڑیوں کو دوران میچز کسی سے ملنے کی اجازت نہ دیں. ان کو بالکل ان پہ کرفیو ہونا چاہیے. اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میرا جو سوا سال میں رہا ہوں اس میں ایک بھی کنٹروورسی نہیں آئی اور ان کو بڑا ٹائٹ کر کے ہم نے پورا ایک ڈسپلن کے ساتھ رکھا. جب میچز ہو رہے ہوتے تھے رات کو لائٹس آف اور پورا کرفیو تھا. نو پلیئر واز الاؤڈ ٹو گو آؤٹ کہ باہر جائیں جا کر وہ کوئی لوگوں سے ملیں یا کچھ. اگر ملنا بھی ہے تو اس کا ایک پروسیجر تھا. اگر کھلاڑیوں نے باہر کھانا کھانے جانا بھی ہے تو سب اکٹھے جائیں گے، کوئی اکیلا کسی جگہ نہیں جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اب میرے دور میں ایک کوئی پاکستانی ریجن کا کوئی پلیئر تھا، ایک امپائر تھا جو آئی پی ایل میں گیا تھا اور ادھر وہ ڈیٹیکٹ ہوا کہ شاید اس کا کوئی تعلق میچ فکسنگ میں انڈیا میں ہے. تو آئی سی سی نے مجھے بتایا کہ جی یہ آ گیا اور یا تو آپ اگر کہیں تو ہم یہ کیس آپ کے حوالے کر دیں، دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اس کو خود ٹرائی کریں. میں نے کہا جی آپ ہمیں دیں اور ہم اس کو اپنے قوانین کے تحت جس طرح ہمارے ججز ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں ایک پوری کمیٹی بنا کے اس کو ہم چارج کریں گے اور جو بھی اس نے جرم کیا ہوگا اس کی سزا ملے گی اور جو بے گناہ ہوگا اس کو ہم انکوائری کر کے اس کو اس طرح ڈیل کریں گے. تو وہ آئے اور غالباً جو امپائر تھے اس کو ہمارے بھی ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ہمارے پینل پہ تھے، بلایا گیا. اس کی پوری انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئی، پوری ویڈیو چلی جو ہمیں آئی سی سی نے دی تھی اور اس کو غالباً 2 سال یا اتنے کے لیے اس کو بین بھی کیا اور جس سے ملک بدنامی سے بچ گیا. اب اگر یہ پاکستانی پلیئر آیا ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کو یہ کیا انہوں نے کیا، لیکن پی سی بی کو چاہیے کہ آئی سی سی کو کہیں کہ وہ ہمارے حوالے کرے، ہم اس کو اپنے گھر پہ سزا دیں. اس کے بجائے اپنے پلیئرز کو ہم غیروں کے حوالے کریں اور اس میں پاکستان کا نام بدنام ہو. ادھر ہی اس کو ہینڈل کریں، ادھر ہی سزا دیں، جو غلطی ہے اس کی ملنی چاہیے. اگر بے گناہ ہے تو اس کو ہم پھر اس کو ہم باعزت بری کریں. تو اس کو اس طرح ہونا چاہیے. اور آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے جو پلیئرز ہیں یا امپائرز ہیں یا دوسرے ہیں آپ وہ دوسرے ملکوں کے حوالے کر کے ملک کی بدنامی نہ کرائیں.